میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور وہ جسے ہم نے موت سے نکال کے زندہ کر دیا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا وہ شخص جو اندھیروں میں ہے اور دوسرا وہ شخص جو روشنی میں نکل آیا ہے اور پھر اس کو نور مل گیا ہے اور وہ نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا اور لوگوں کو بھی نور بانٹتا ہے، تو کیا اندھیروں میں رہنے والا اور لوگوں میں نور بانٹنے والا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سورہ الانعام میں اس طرح کا مضمون ہے۔ تو جس پر میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ من کان میتن، وہ مردہ تھا کوئی شخص۔ اس مردہ سے مراد فزیکل سینس میں باڈیلی مردہ ہونا نہیں ہے، فزیکل ڈیتھ نہیں مراد کہ وہ مردہ تھا، اس کا دل مردہ تھا، اس کا دل میت تھا، مردہ تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کے دل کو زندگی عطا کر دی۔ مردہ دل تھا، ہم نے اسے زندہ دل بنا دیا۔ تو مراد اس حیات سے حیات قلبی ہے، دل زندہ کر دیا۔ اب اس قرآن مجید کی آیت کریمہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ اگلا ٹکڑا بھی آیت کریمہ کا سن لیں، پھر دونوں کو ملا کے سمجھاتا ہوں۔ دوسری النحل میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، بس ہم اس کو زندہ کر دیں گے بڑی پاکیزہ مبارک زندگی کے ساتھ۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگین کہ ہی واز فزیکلی ڈیڈ اینڈ وی ول پرووائڈ ہم ود لائف۔ تو مراد اس سے فزیکل ڈیتھ اور فزیکل لائف بولیے نہیں ہے، چونکہ جب کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو چلتے پھرتے انسان ہیں زمین پر، چلتے پھرتے ہیومن بینگ۔ اگر فرمایا کہ ہم اس چلتے پھرتے انسان کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ جب کہا کہ ہم اسے یقیناً زندگی دے دیں گے، زندہ کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی موت ہے۔ موت ہے تو فرمایا نا کہ ہم اس کو زندہ کر دیں گے۔ اب زندہ کر دیں گے کا جو لفظ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چیز متعین کرتا ہے کہ اس زندگی سے مراد جو بھی زندگی ہے مگر اس سے پہلے ایک خاص قسم کی موت ہے، تو اس موت سے نکال لیں گے اور اس کو زندہ کر دیں، اور پھر جو زندگی دیں گے اس کی تعریف کی اللہ رب العزت، فرمایا حیاتاً طیبۃ، اور جو زندگی دیں گے وہ بڑی مبارک پاک طیب پاکیزہ زندگی ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں دونوں آیات میں جو بات ہو رہی ہے فزیکلی ڈیڈ ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جسمانی طور پر مردہ تھا، جیسے میت ہوتے ہیں، ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، قبر میں ہوتی ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی جو فزیکل لائف ہوتی ہے نہ اس زندگی کے جسمانی زندگی کے ملنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو موت بھی ادر دین فزیکل ڈیتھ ہے، کوئی اور موت ہے، اور حیات بھی ادر دین فزیکل لائف ہے، لائف بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو موت بھی اسپریچول ڈیتھ ہے، لائف بھی اسپریچول لائف ہے۔ تو وہ ڈیتھ آف ہارٹ ہے اور یہ لائف آف ہارٹ ہے، یعنی موت بھی دل کی موت تھی اور ہم اسے مبارک طیب زندگی دے دیں گے، تو زندگی بھی دل کی زندگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اب ملی ہے اس سے پہلے بھی جسمانی طور پہ تو وہ زندہ ہی تھا مگر دل مردہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو دل زندہ ہے تو زندگی ہے، دل زندہ ہے تو سرکولیشن آف بلڈ ہو رہی ہے نا، اور پورے جسم کو خون مل رہا ہے، بلڈ جا رہا ہے، آکسیجن جا رہی ہے، اور پورے جسم کے اندر زندگی کی علامات اور سائنز آف لائف ہیں۔ تو سائنز آف لائف تبھی ہے نا کہ ہارٹ آپ کا الائیو ہے، زندہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس شے کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں صرف وہ زندگی نہیں ہے، کچھ اور زندگی بھی ہے جو ہمارے فہم اور سمجھ اور مشاہدے میں نہیں آتی۔ یعنی دل زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، فزیکلی وہ کام کر رہا ہے، وہ ہارٹ جو پمپ کرتا ہے، جو بلڈ فراہم کرنا ہے، وہ اس اینگل سے زندہ ہے، اور اس نے جسم کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، مگر ان قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی، اور اسی انعام کی آیت میں فرمایا کہ وہ جو مردہ تھا وہ اندھیروں میں تھا۔ اب مردہ کو، موت کو ڈارکنس کے ساتھ جوڑا ہے، اندھیرے کے ساتھ۔ جو مردہ تھا اس کا مطلب ہے محروم نور تھا، نور اور روشنی سے محروم تھا، اندھیروں میں تھا، اور جس کو فرمایا کہ ہم نے زندہ کر دیا اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے نکل آیا، اور اس کی زندگی کا اور اونچا رینک بیان کیا اور فرمایا کہ پھر یمشی بہی فی الناس، اور پھر ایسا بھی زندگی کئی لوگوں کو دل کی اتنی بڑی دیتا ہے کہ وہ خود ہی زندہ نہیں ہو جاتے بلکہ اوروں کو بھی زندہ کرتے ہیں، یعنی وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ کہ اسی نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور نور بانٹتا ہے۔ اب یہاں
بائی دی وے ایک بات اور کر دوں، بڑی امپورٹنٹ ہے، قیامت کے دن کا ذکر تو موجود ہے، اب یہ دنیا کے اندر بھی یہ ذکر آ گیا، قیامت کے دن آئے گا کہ مومنوں کو نور ملے گا، اور جب مومن چلیں گے قیامت کے دن تو ان کے دائیں اور آگے ان کا نور چل رہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن اور آج زندگی کا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چیزیں ننگی آنکھوں کو، ان آنکھوں کو نظر آئیں گی، جو چیز قیامت کے دن نظر آنے لگ جائے گی، دنیا کا اور قیامت کا فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ آنکھیں بدل دیتا ہے، آنکھ بدل دیتا ہے، تو جو آنکھیں دنیا میں جس چیز کو نہیں دیکھ سکتی تھیں، قیامت کے دن آخرت میں وہ بندے کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھنے والی۔ اب اس نقطے کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو بھی تازگی نصیب ہو اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں طور پر، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے تو میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک ادب بھی ہے، انظر کا نہیں فرمایا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دو چیزوں کو کمپیئر کریں، کوئی کہے محبوب کو اور محبوب بھی محبوب حقیقی ہو کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب کہے کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تیرے حسن کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے پورا دیکھنا چاہتا ہوں، جتنا جوبن تیرے حسن و جمال کا ہے، تیری شان کو کمپلیٹلی کمپریہنسولی دیکھنا چاہتا ہوں، انظروں کا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں عرض کیا۔ فَمَا انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، خود کہا اپنا آپ دکھا تاکہ تیری طرف دیکھوں، اور جب کہتے ہیں کہ تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف، تو اس کا مطلب ہے تیرا حسن تو میں نہیں دیکھ سکتا مگر تیری طرف ہی دیکھ لوں، یہ ادب ہے۔ جب انظر الیک کہہ دیا اس میں احاطہ کا گمان نہیں رہتا، تیری طرف دیکھ، بڑا اونچا مقام ادب ہے۔ ایک شعر ہے، یہ احتیاط تمنا یہ احترام جنوں، میرے محبوب میں تمنا بھی کر رہا ہوں، اور تمنا میں یعنی آرزو میں ڈیزائر بھی پیش کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر احتیاط کتنی کیئر کے ساتھ پیش کر، تو میری تمنا میں احتیاط کتنی ہے اور جنون میں احتیاط کتنی، حالانکہ جنون جو ہوتا ہے اس کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کو احتیاط ہی نہیں ہوتی، جنون تو جنون ہوتا ہے کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ میرے جنون اور میرے عشق کی احتیاط دیکھ کہ ذکر تیرا ہی کر رہا ہوں مگر تیرا نام نہیں لے رہا۔ کوئی کسی کا نام لے کے کہے نام فلاں کی یہ بات ہے، یہ اور بات ہے، اور کوئی اس کا نام نہ لے کہے ان کی یہ بات ہے، اس میں ادب زیادہ ہوتا۔ تو فرمایا انظروں کا نہیں کہ تجھے دیکھ لوں، فرمایا انظر الیک، تیری طرف دیکھ لوں۔ اب وہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر بھی دنیا ہے نا، دنیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ تو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر نہیں دیکھ سکتا، اور قیامت کے دن اور جنت میں ہر مومن دیکھ سکے گا۔ جنت میں جب مومن جائیں گے تو حدیث پاک میں مومنین بیٹھے ہوں گے اور اولیاء صالحین مومنین بیٹھے ہوں گے، اچانک اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم، سارے اولیاء صالحین اور مومن اوپر نظر اٹھائیں گے، نور چپکے گا کہ کس نے سلام کیا ہے، حیران ہوں گے کون ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو میں نے چاہا کہ تم آئے ہو تمہیں ویلکم کر لوں۔ پھر وہ لوگ دیکھیں گے، تو حدیث پاک میں لفظ ہے ینظرون الی وہو ینظر الی، پھر وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے اور اللہ ان کو دیکھنے لگ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے، یہ ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ تو آخرت میں جو آنکھیں اللہ پاک دے گا وہ دیکھیں گی، وہی اولیاء اور وہی مومن ہیں، دنیا میں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یہ نقطہ سمجھ گئے نا؟ اب اس کو مثال، وہ تو بڑی اونچی بات ہے، جب اللہ کو دیکھ لیں گی تو مومن کا اپنے نور کو دیکھنا کیا مشکل ہے۔ قیامت کے دن نور نظر آئے گا مومنوں کا آگے پیچھے، تو نور ان کا دنیا میں بھی تھا مگر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اب کتنے لوگ ایسی دنیا میں ہیں جو نور میں رہتے ہیں، جن کے اندر نور ہے، جن کے آگے پیچھے ان کا نور چلتا ہے، مگر آنکھیں دیکھنے والوں کی اس نور کو دیکھ نہیں سکتی۔ یعنی دنیا میں آنکھوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اس نور کو دیکھ سکیں۔ تو قیامت کے دن نور دیکھیں گے اور منافق ان سے کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور کا حصہ ہمیں بھی دے دیں، ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں بھی دے دیں۔ وہ کہیں گی نہیں، واپس دنیا میں چلے جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، یہ نور ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ نور وہاں سے نہیں ملا ان کو، یہ وہی نور ہے جو ان کے پاس دنیا میں ہوتا تھا۔ ان کو جواب ملے گا واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے نور تلاش کرو، یہ نور ہم وہیں سے لائے ہیں۔ فرق اتنا ہے، اس وقت لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اب قیامت کا دن ہے، اب منافق بھی دیکھ رہے ہیں، اب دکھائی دینے لگ گیا، تو اللہ پاک وہ پردہ اٹھا دے گا۔ اسی طرح یہ جو نور ہے
اس نور کو زندگی کی حیات کہا ہے، یعنی حیات قلبی کہا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا سورہ الانفال میں، الانفال سورہ نمبر 8 ہے، 8 اور ورس نمبر 24، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب تمہیں رسول پکاریں، اللہ پکارے یا اللہ کا رسول بلائے، تو جس حال میں جو کچھ کر رہے ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک کے ساتھ تفسیر کر لیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک بلا لیں تو نماز بھی چھوڑ کے حضور کے پاس چلے جایا، بلائیں لبیک کر کے جاؤ، کیوں؟ لما یحییکم، کہ جب رسول بلاتا ہے تمہیں تو وہ اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو چیز تمہیں زندگی دے گی۔ اب زندگی تو ہے تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابی، زندگی تو ہے تبھی تو ان کو بلایا جا رہا ہے نا، مردے کو تو کوئی نہیں بلاتا، تو زندہ تو ہیں۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ فزیکل لائف ہے، مگر فزیکل لائف کے باوجود دے اسٹل نیڈ سم ادر کائنڈ آف لائف، ان کو ایک اور زندگی کی ضرورت ہے which they don't possess۔ تو فرمایا جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں جس جاؤ، چونکہ وہ تمہیں جس طرح بلائیں گے اس سے تمہیں حیات ملے گی، زندگی ملے گی۔ ان تمام آیات سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ فزیکل لائف کے باوجود اسپریچول ڈیتھ ہوتی ہے، ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اب اس کو تھوڑا الٹ کر لیں، عکس اس معنی کا اطلاق ہوگا تو جس طرح کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہو گیا نا، اس طرح اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، مفہوم مخالف سے ثابت ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ ڈیتھ کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو فزیکل لائف اور فزیکل ڈیتھ ہے یہ اسپریچول لائف اور ڈیتھ پر کوئی امپیکٹ نہیں رکھتی۔ جس طرح جسم کی ظاہری زندگی کے باوجود دل مردہ ہے، روحانی موت ہے، اس طرح جسمانی موت ہو جانے سے بھی اس کی روحانی حیات پر فرق نہیں پڑے گا، خواہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہو، بندہ چلتا ہو تب بھی مردہ ہے، خواہ قبر میں لیٹا ہو تو ایسا اللہ کا بندہ ہے تب زندہ ہے۔ تو یہ جو موت اور حیات جس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہو رہا ہے وہ روحانی موت اور حیات ہے۔ یہاں تک میں نے اتنا نقطہ سمجھایا، یہ ذہن نشین ہو گئی بات۔ اب یہاں ایک عرفاء کی ایک بات ہے بڑی پیاری، اولیاء اور عارفین کہتے ہیں، جب یہ بات آپ سمجھ گئے، وہ کہتے ہیں فمن ماتت نفسہ بعدت عنہ دنیاہ ومن مات قلبہ بعد عنہ مولاہ، جس کا جسم مر جائے، جس شخص کا جسم مر جائے یعنی باڈیلی ڈیتھ ہو جائے، جسم مر جائے، بعدت عنہ دنیاہ، دنیا اس سے دور ہو جاتی، یعنی آپ قبر میں ڈال آتے ہیں نا تو بیٹے بھی دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی دور ہو جاتے ہیں، شوہر بھی دور ہو جاتے ہیں، اعزا اقارب دور ہو جاتے ہیں، پیارے دور ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے، ساری دنیا، جس کا جسم مر جائے بڑا قریبی سے قریبی بھی اس سے دور ہو جاتا، دنیا دور ہو جاتی۔ اور فرمایا ومن مات قلبہ بعد عنہ مولاہ، اور اس کے برعکس جس کا دل مر جائے اس کا مولا اس سے دور ہو جاتا۔ جسم کی موت واقع ہو جائے، جسمانی موت، تو کون دور ہو جاتا ہے؟ ساری دنیا۔ اور اگر روحانی موت ہو جائے، دل مر جائے تو اللہ دور ہو جائے، اور دل زندہ ہو جائے تو اللہ قریب ہو جائے۔ یہ جو دل کی حیات ہے، دل کی زندگی ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں۔